یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب 3 لیولز اور ان کے آگے 9 ذیلی درجات پر مشتمل ہے اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیا بھی ہے۔ یہ اس وقت پوری دنیا میں حکیم شہباز حسین اوان سوہدرا تحصیل وزیرآباد ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کرشماتی نظام تشخیص طب کا نام استعمال کر کے جعلی نقشے پیش کر کے جتنے دعوے دار ہیں فراڈی، جھوٹے اور نوسر باز ہیں، ان سے محتاط رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوہانجنا کے افعال و اثرات پر تفصیلی جو بیان ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سوہانجنا جو ہے وہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سوہانجنا جو ہے یہ خشک گرم مزاج کی حامل دوائی ہے۔ ایک بہت ہی مفید یہ پودا ہے۔ برے صغیر سے ہی یہ پودا پوری دنیا میں پہنچا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ یا بکس میں جو طبی بکس ہمارے بزرگوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں، اس کے مزاج پر اختلاف کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ اس سے فائدہ کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سوہانجنا کسی بھی صورت میں پتوں کا پاؤڈر ہو، اس کا جوشاندہ ہو، اس کے پھلی کا اچار ہو، یا اس کی مولی کا اچار ہو، یا سوہانجنا کے گوند کا استعمال ہو، اس کو کون لوگ نہیں کر سکتے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ خشک گرم ہے۔ طب کی زبان میں اس کو سوداوی مزاج کہا جاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی زبان میں اس کو ایسڈک مزاج کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسانی جسم میں خشکی جو ہے وہ 75% اور گرمی جو ہے وہ 25% پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقریباً یہ تناسب میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کرنے کے بعد، اپنے بدن پہ تجربہ کرنے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ خشک گرم مزاج کا حامل یہ پودا جو ہے، اس کو ایسے تمام لوگ جو سوداوی امراض و علامات میں مبتلا ہیں، بالخصوص خشک گرم مزاج میں مبتلا ہیں، وہ قطعاً استعمال نہ کریں، اس سے ان کو نقصان ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو خشک گرم مزاج کا کوئی بھی مریض ہے، مثال کے طور پہ بواسیری زہر کا مریض ہے، خشک دمے کا مریض ہے، یا اس کو معدے کے مسائل ہیں، انتڑیوں کے مسائل ہیں، قبض ہے، وہ لوگ جب اس کو استعمال کریں گے تو ان کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ ٹی بی کے مریض اس کو استعمال کریں گے تو بجائے فائدہ کے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ خشک دمے کے مریض استعمال کریں گے تو ان کو سانس کی تنگی شروع ہو جائے گی، رات کی نیند جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اگر سوداوی مریض جو ہیں وہ اس کو زیادہ عرصہ استعمال کریں گے تو ان کی نیند جو ہے یہ نیند کو فوراً غائب کر دیتا ہے۔ سوداوی مریضوں میں نے یہ ذاتی طور پر بھی تجربہ کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے استعمال کروا کر اس کو دیکھا ہے کہ یہ جب کچھ دن مسلسل استعمال یا مقدار میں زیادہ استعمال کیا جائے تو نیند کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسے تمام لوگ ٹی بی میں مبتلا ہوں، خشک دمے میں مبتلا ہوں، سانس کی تنگی میں مبتلا ہوں، بواسیر میں مبتلا ہوں، قبض میں مبتلا ہوں، گیسٹرک پرابلم جو خشک گرم مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں مبتلا ہوں، گیسٹرک پرابلم، ایچ پیلوری وغیرہ دوسرے تیسرے مسائل جو ہیں ان میں مبتلا ہوں، تو سوہانجنے کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ کالے یرکان کے مریض اس کو استعمال نہ کریں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ جو طبیب ہیں وہ مزاجوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو جان جائیں گے کہ یہ خشک گرم مزاج کا پودا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک بتاتا ہوں طریقہ کار۔ جن لوگوں کو آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، انڈے، کریلے، ٹماٹر، تمام کھٹی چیزیں نقصان دیتی ہیں، وہ سوہانجنے کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ ان کو نقصان پہنچائے گا، اس سے ان کو انتہائی خطرناک علامات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی علامت جو ایسے مریضوں کو پیدا ہوتی ہے کہ ان کی نیند جاتی رہتی ہے۔
تو دماغ جو ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے، غصے کی زیادتی، چڑچڑاپن، ایسے لوگوں کو آپ نے سوہانجنا کا استعمال نہیں کروانا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بالخصوص کالا یرکان، ہائی بلڈ پریشر، بواسیر خونی یا عضلاتی کینسر میں مبتلا ہوں، وہ بھول کر بھی سوہانجنے کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مزاجوں کے، سفراوی مزاج کے مریض جو ہیں، گرم خشک مزاج کے، وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ گرم تر مزاج میں وہ کیفیت جب جسم سے حرارت کے اخراج کی وجہ سے رد عمل کے طور پہ جب سردی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کی علامات کیا ہیں؟ اس وقت کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مریض کو نہ تو گرم چیزیں موافق آتی ہیں اور نہ ٹھنڈی چیزیں موافق آتی ہیں۔ گرم چیزیں کھاتا ہے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں گرم تر مزاج میں بھی سوہانجنے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو استعمال کیا کیسے کرنا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔